نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. محترم ساتھی عزیز دوستو، معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، یہ مجلس احسان و سلوک ہے. احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آدمی اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ نچلا درجہ ہے احسان، اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ زندگی اس طریقے سے گزارے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. جب کسی کا استاذ یا اس کے سرپرستان یا اس کا کوئی بڑا بھائی یا باپ اس طریقے کا جب کوئی اسے دیکھ رہا ہو، یا اس کے سامنے اس کے والد کھڑے ہو یا بڑا بھائی کھڑا ہو، تو احتراماً وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اخلاقیات کے خلاف، جو ادب کے خلاف، جس کو برا سمجھا جاتا. آڑنے وہ جو چاہے کرے لیکن سامنے وہ نہیں کرتا. اب تو اس طریقے کا ادب نہیں رہا. پہلے بوڑھے لوگ کی داڑیاں سفید ہو جاتی، اگر ان سے عمر میں کوئی بڑا آ جاتا یا محلے کا کوئی بڑا آ جاتا، چاہے وہ بیڑی پی رہے ہیں، چاہے وہ سرتی کھا رہے ہیں، یا تو سرتی نگل جاتے اور بیڑی کو توڑ کے پھینک دیتے اور سر جھکا لیتے. لیکن اب نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے، وہ خود کو اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا. آج ادب اور احترام روٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے کو ہی لائق و فائق سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا نہیں سمجھ رہا. اسی کا نام تکبر. کیوں؟ انانیت کہ مجھے کوئی کیا کہے گا، کیا مجھے کوئی کھلاتا ہے، مجھے کوئی پلاتا ہے، میرے باپ کے بزنس میں کوئی ساجی ہے؟ کچھ نہیں. اگر ساجی بھی ہو پھر میں کوئی احترام. پہلے تو لوگ باپ کے دوستوں کا احترام کرتے تھے اور باپ کے ساتھیوں کا احترام کرتے تھے، بھائی کے ساتھیوں کا احترام کرتے تھے، اور اب تو خود اپنے باپ کا احترام نکل گیا. آدمی جب اپنے سے بڑا کسی کو سمجھے گا تب جا کے احترام پیدا ہوگا. تو بات چل رہی تھی احسان کی. اللہ کو جب ہمارا یہ تصور ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی ہمیں لباس دیتا ہے تن بدن کو چھپانے کے لیے، وہی ہمیں زمین دیتا ہے زمین پر چلنے کے لیے، وہی آسمان کو چھت بنانے والا ہے، وہی ہمارے کھیتوں سے گنا، گیہوں، دھان، چاول، سبزیاں دیتا ہے، ہم اس سے کھاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا یہ تصور ہوگا تو ہمارا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کو اللہ نہ پسند کرے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آدمی اس طریقے سے رہے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تصور تو ضرور پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جب انسان کا یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو شریعت و سنت کے خلاف ہو، جو اللہ کے خلاف ہو، جو رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو.
بزرگوں نے کہا ہے کہ احسان اصل احسان نام ہے خلوص نیت کا. احسان نام ہے خلوص نیت کا کہ نیت کے اندر اخلاص خلوص پیدا ہو جائے. ہماری جو یہ عبادت ہے اللہ کی، ہماری جو نماز ہے اللہ کے لیے ہے، ہمارے جو صدقات ہیں اللہ کے لیے ہے. ہمارے دل میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ ہم کسی کو 5,000 دے رہے ہیں تو اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے اے بھیا خالد بھائی نے تو 5,000 دے. ایک ہے شرک ظاہر کہ آپ پیپل کے درخت کی پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، کسی پتھر کی پرستش کرنے لگے. کوئی گائے یا بھینس زیادہ دودھ دے تو ہم اسی کو پوجنے لگے، اور کہیں سے عجیب سی آواز آنے لگے تو ہم اسی کو خدا ماننے لگے. ایک تو یہ ظاہری شرک ہے، اور ایک شرک ہے چھپا ہوا شرک خفی. عبادت میں شرک کہ ہم نماز نوافل تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں بندوں کو بھی شریک کرتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، بندے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا نوافل پڑھ رہا ہے، بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے. یہ بھی ایک شرک ہے. تو اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ شرک ظاہر ہو چاہے باطن میں شرک ہو. اللہ کسی بھی شرک کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ کی ذات میں اگر ہم کسی کو شریک کریں گے ان الشرک لظلم عظیم. عظیم میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی خدائی میں اور نہ اس کی عبادت میں اور نہ ہی اس کی کسی بھی چیز میں شریک نہ کیا جائے. میں نے ایک بات کہی. اور انانیت، آج ہم میں سے ہر ایک اپنے کو بڑا سمجھنے لگا ہے. کسی کے سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں. ہمیں سب سے بڑے قابل ہیں، ہمیں سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، ہمیں سب سے بڑے عالم بھی ہیں، ہمیں سب سے بڑے اللہ والے بھی ہیں. باقی سب پانی، باقی سب مٹی ہے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں. آپ 1400 صدی پیچھے چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسا بیٹھتے تھے، جب کوئی عربی آتا تھا، کوئی دیہاتی عرب جب آتا تھا تو پوچھتا تھا تم میں کا محمد کون ہے، تم میں کا محمد کون ہے. ایسا بھولنے کے بیٹھتے. اور صحابہ اپنے میں سے ہر کسی کو یہ چاہتے تھے کہ وہ اوپر بیٹھے میں نیچے. کوئی اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جب بات چلی تو انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر یہ قابلیت نہیں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اس کا بار نہیں اٹھا سکتا. اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ سب سے پہلے ہم ہی کو دیجیے، سب سے پہلے ہم ہی کو. یہی کبر، اس کے اندر بھی کبر چھپا ہے. ہم خلافت، اجازت، منصب، عہدہ، کرسی کیوں مانتے ہیں؟ تاکہ ہم نمایاں ہو جائیں، ہماری نمائش ہو، ہمیں دیکھا جائے، ہمیں سنا جائے، ہمیں لوگ مانیں کہ ایک بڑا آدمی آ گیا، اونچی جگہ پر بیٹھنے والا شخص آ گیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تقریر کرنے والا، مقرر، بیان کرنے والا، واعظ اگر خود کو عوام سے بڑا سمجھے تو اس کا بیان کرنا، تقریر کرنا، واعظ کہنا جائز نہیں. تو یہ کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ کبر، بڑائی، انانیت چھپی ہوئی ہے کہ میں منصب کے قابل ہوں. جو منصب مانگتا اس کو منصب ملتا نہیں ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے جو اجازت کا طالب ہوتا ہے پوری زندگی سر رگڑتا رہے، ناک رگڑتا رہے، نہیں ملتی. کیوں؟ اس کے اندر ایک چیز کی طلب پیدا ہوگی کہ مجھے چاہیے میں اس قابل ہوں. جو اپنے کو قابل سمجھتا ہے وہ ناقابل. من تکبر وضعه اللہ. جس کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اس منصب کے قابل ہوں، وہ اس سے بالکل بھی قابل نہیں، اللہ اس کو اس منصب سے گرا دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عائشہ کی روایت فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصرانہ کرتے تھے، میں نے عصر کے بعد تشریف لے جاتے ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں پوری زندگی میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ بنوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح تھی، یہ آپ کی تربیت تھی، یہ آپ کی تعلیم تھی کہ صحابہ میں سے کوئی بھی اپنے کو کسی سے برتر نہیں سمجھتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آڑ دلائی
اے کالی کلوٹی ماں کی بیٹی، کالی کلوٹی ماں کے بیٹی۔ اس صحابی انہوں نے کہا کہ میں اس مقدمے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں گا، اس کو پیش کروں گا۔ آج ہمارے اگر کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے تو وہی ہم نمٹ کے ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی سب سے بڑے، بات آ گئی نا انانیت کی، ہم ہی سب سے بڑے، ہم ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں، ہمارے اندر ہی سب سے زیادہ صلاحیت ہے ختم کرنے کی، مٹانے کی، تو وہاں ہم نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بڑے کیا مقدمہ نہیں لے جاتے۔ لیکن صحابی کو دیکھیں، فرمایا کہ وہ لڑ بھی سکتے تھے، جھگڑ بھی سکتے تھے، ان کو جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن بہترین مجلس میں وہ صحابی نے کہا کہ میں بہترین مجلس میں اس مقدمے کو پیش کروں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر و فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ابو ذر نے مجھے میری ماں کے سلسلے میں آر دلائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو بڑی ہے، تمہارے منہ سے جاہلیت کی بو آتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلتے ہیں اور اپنا سر زمین پر رگڑنے لگتے ہیں، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ، اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ، تب میں مانوں گا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیری آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے، تیرا وہ چہرہ جس سے تو میرے محبوب کو دیکھتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرا پاؤں ایسے چہرے پر نہیں پڑ سکتا، میرا پاؤں ایسی شخصیت کے چہرے پر نہیں پڑ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کرتا ہے۔ حضرت بلال نے معاف کر دیا، فرمایا میں معاف کروں، اور دونوں پکڑ کے آپس میں خوب روئے ایک دوسرے کو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں آج کے بعد زندگی میں کبھی آر نہیں گراؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے سزا دینا مقصد نہیں تھا، مقصد اصلاح تھی، اس لیے میں نے معاف کیا۔ تو کیا ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ 1400 صدی پیچھے جائیں، بھائی ہماری تعلیم کہاں سے ملے گی؟ ہم نے تو تعلیم سیکھی نہیں، تو تعلیم سیکھنے کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ کیا ہم سبزیاں جا کر کے سونار کے پاس خرید سکتے ہیں؟ سبزی کہاں ملتی ہے؟ سبزی فروش کے پاس۔ اور دوا کہاں ملتی ہے؟ دوا فروش کے پاس۔ تو ہر چیز اپنے محل اور مرکز میں ملتی ہے، اور علم اگر ہم چاہیں اپنے کھیتوں میں جا کر کے ڈھونڈے، ان لوگوں کے پاس جا کے علم ڈھونڈے جن کا ذہن اور دماغ علم سے خالی ہے، اس برتن سے ہم علم پینا چاہیں جس میں علم کی بو بھی نہیں، تو ہمیں علم نہیں مل سکتا۔ علم کو سیکھنے کے لیے، صحیح علم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اور قرآن و سنت کی تعلیم کون دے گا؟ جب ہم ہی سب سے بڑے قابل ہوں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ ہمیں زانوئے قلم طے کرنا ہوگا کسی بڑے کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، عرب میں ان کا چرچا ہے، ان کی کتابوں کی آج بھی بڑے علماء دیکھتے ہیں تو آش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جا کر کے زانوئے تلمس طے کیا۔ ایک ہے تعلیم قرآن، ایک ہے حکمت اس قرآن کی تعلیم، پھر اس کی تشریح، اور تشریح کے بعد وہ تزکیہ کا درجہ آتا ہے۔ ہمارے اکابرین کے یہاں اس کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے، جیسے خانقاہ، مسجد بنی نماز پڑھنا، مسجد بنی نماز پڑھنا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ ابو بکر صدیق نے کون سی خانقاہ بنائی؟ عمر فاروق نے خانقاہ نہیں بنائی۔ یہ علماء صوفیاء ان نہ جانے کہاں سے جماعت آ گئی یہ خانقاہ بنا کر کے اور عجیب عجیب سی بدعات پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اب بتا دیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کون سا ہاسپٹل بنایا؟ کسی حدیث سے آپ ثابت کر دیں، تاریخ کی کسی کتاب سے ثابت کر دیں، کوئی ایسا فرد لا کر کے کھڑا کر دے جو یہ کہہ سکے کہ آپ نے کوئی ہاسپٹل بنایا؟ آپ پیش کر پائیں گے؟ مسائل بیان کرو تو لوگ پوچھتے ہیں حدیث میں کہاں ہے؟ سارے مسائل حدیث میں تو ہے نہیں، حدیث و قرآن سے مستمد کیا جاتا ہے تب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر ان سے یہ پوچھیں
جو آپ ٹیٹنس کا انجیکشن لگواتے ہیں یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو بھائی ہر چیز تو حدیث میں ملے گی نہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جن کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، تو یہ خانقاہ بدعت حسنہ میں سے۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دینا، اگر وہ نئی چیز جو آپ نے اور ہم نے پیدا کی ہے اگر شریعت و سنت کے خلاف اس کی منشا ہے تو بدعت سیئہ ہے، اس کی اجازت نہیں۔ من غشنا فلیس منا۔ اور جس نے کوئی ایسی نئی چیز دین میں پیدا کی جس سے علم کا نفع ہو رہا ہے، دین کا نفع ہو رہا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہمارا ہدایت کا راستہ چلنا آسان ہو رہا ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بری چیز نہیں۔ تو خانقاہیں آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گی، لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ ان کے پاس جاتے تو کیوں جاتے؟ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے انوار سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، لیکن جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے نبوت دور ہوتا گیا، آپ پردہ فرما گئے، لوگوں کے اندر بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ کون سی بیماریاں؟ کینسر، بخار، نزلہ، اس طرح کی بیماریاں یہ تو زمانے سے چل رہی بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری جسمانی بیماری، جسمانی امراض، کسی کے سر میں پھوڑا نکل جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کو ٹیٹنس ہو جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہو، یہ جسمانی بیماریاں ہیں، اس کا علاج تو آپ کو ڈاکٹر لوگ کریں۔ اور ایک بیماری روحانی بیماری ہے جس کو امراض روحانیہ کہا جاتا ہے۔ روحانی امراض جیسے تکبر، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں بغض، عداوت، دشمنی، کسی دوسرے کو دیکھ کے جلنا، حسد پیدا ہونا، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو منصب کے قابل سمجھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ آپ کہیں جا کے ہاسپٹل میں جانچ کروائیں گے تو آپ کو جانچ میں نہیں لائے گا، کچھ ملے گا نہیں، نارمل آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ بیماری آپ کی خانقاہوں سے جانچی اور پرکھی جائے، پھر آپ کی وہاں اصلاح ہوگی۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ ابھی مولانا بیان کر رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیماریوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا ہے، بیماریوں کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ جیسے غصہ کسی کے اندر بہت زیادہ ہو اور وہ دین کے خلاف غصہ آتا، دین کے خلاف غصہ آتا، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ یہ جماعت میں کیوں نکل رہا ہے؟ یہ جماعتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اسی غصے کو صوفیہ گھما دیتے ہیں دشمنان اسلام کے۔ جیسے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اب غصہ آئے گا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کسی کے پاس مال بھرا ہو صدقہ نہیں دیتا ہے تو اب اس کو غصہ آئے گا، یار مال ہے تو صدقہ کیوں نہیں دے رہا؟ تو انہی چیزوں کے امالے کا نام کیا؟ تصوف۔ کسی چیز کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس چیز کو گھما دیا جاتا ہے دوسری طرف۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کے آج سب آتے ہیں، ان کی زندگی کی اگر روداد آپ سنیں گے تو ایک بار مجھے بھی آپ کہہ دیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جب اس شخص نے توبہ کیا، اس سرائمیر کا ہی شخص 3 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوٹی اس کی۔ اب ہم بتائیں کہ دن بھر میں آپ کتنی تکبیر اولا پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ سال میں ہم نے کتنی تکبیر اولا سے نماز پڑھی۔ صرف تکبیر اولا نہیں چھوٹی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آج بھی وہ نمازوں کا اہتمام، تہجد، اشراق، چاش، تسبیحات، ان ساری چیزوں کا اہتمام۔ اس نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ وہ گائے اس نے پال رکھا تھا، تو جب اس نے سارا کام چھوڑ دیا تو اب دودھ نکالنے کا اس نے کام کیا کہ اب اسی میں گزر بسر کروں گا، وہ سارے کام چھوڑ دیتا، توبہ کر لیا۔ تو اس نے گائے سے دودھ نکالنا شروع کیا، اور دودھ جب نکالتا تو اس میں 1 جگ پانی ڈال دیتا۔ کتنا؟ 1 جگ، غور سے سنیے،
दूध निकालता तो एक जग में, एक जग उसमें पानी और मिला देता। चाहे कोई दाल, धनिया, चीनी, चावल कुछ भी फरोख्त करता हो, तो मेरी बात गौर से सुनो, या किसी भी चीज का किसी क्या कोई कारोबार, तो 6 लीटर दूध निकल जाता है, 1 लीटर पानी मिला तो उसको कितना करते हैं? 7 लीटर, 7 किलो दूध हो जाता है, 7 आदमी में तकसीम हो जाता है। एक मरतबा हमारे वालिद साहब की मजलिस में वो हर जुमा को आते थे, और एक जुमा को बयान इसमें चल रहा था कि लोग हलाल को भी हराम कर देते थे, लोग हलाल को भी हराम कर देते। 6 लीटर दूध बिल्कुल हलाल था, तय्यब माल था, लेकिन हमने उसमें पानी का कतरा इसलिए मिलाया कि ये बढ़ जाए, हमने उसमें चोरी की, दयानत के खिलाफ काम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी वही काम करने लगा, पानी मिला के देता था। जब हजरत की मजलिस में आया तो मैंने सुना कि लोग हलाल को भी हराम कर देते हैं। उस दिन मैं अपने घर गया, मैं अपनी बीवी से कहा, आज के बाद जिंदगी में कोई भी दूध में पानी एक कतरा भी नहीं मिलाएगा, दूध में पानी एक कतरा भी नहीं मिलाएगा। एक बयान का असर हो, पर नहीं ताकत परवाज मगर बुजुर्गों की बातों में असर होता है। जब आदमी आमिल होता है, किसी चीज पर अमल करता है, जब वो कोई बात कहता है तो बातों में असर पैदा होता है। पता चला कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, किसी को नमाज के लिए बुलाएंगे तो बात असर नहीं करेगी। हम जब पुख्ता नमाजी होंगे, नमाज के लिए बुलाएंगे, तब वो बात को सुनेगा और मानेगा। इसलिए दाई को चाहिए कि पहले खुद आमिल हो, शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो, फिर दावत दे, तो उसकी दावत कामयाब हो। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा हुआ है कि उनके सामने एक साहब आए और अपने बच्चे को लेकर गए, कहने लगे कि हजरत ये लड़का भेली बहुत खाता है, मना करता हूं मानता नहीं। तो हजरत ने कहा कि इसको 2 दिन के बाद ले। 2 दिन के बाद जब ले गए तो फरमाया कि बाबू भेली मत खाए, तो उसने छोड़ दिया। जो खाने का एक तरीका है, एक तराजू है खाने का, उस एतबार से आदमी का ये नहीं कि भेलिया खाने लगे। तो उन्होंने पूछा, हजरत आप 2 दिन के बाद क्यों आपने कहा, एक पहले ही दिन की ही नहीं आपने कह दिया, इतनी सी बात कह दी। फरमाया कि मैं खुद भेली खाता था तो मेरी बातों में असर नहीं होता, मैंने उसको छोड़ा 2 दिन, फिर मैंने उसको ये बात कही तो बात असर नहीं। तो बातों में असर पैदा करने के लिए पहले खुद अमल करना पड़ता है, तब जाके बातों में असर पैदा होता है। मेरे भाइयों, तो मैं क्या कह रहा था कि वो साहब ने क्या कहा बीवी से, आज के बाद दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन मामला अभी खटाई में पड़ा है। 7 आदमियों को दूध देते थे 1-1 लीटर, अभी 6 लीटर दूध निकलेगा तो 7वां कहाँ जाएगा? 7वें आदमी को दूध कहाँ से मिलेगा? ये ख्याल पैदा होगा ना भाई। उन्होंने रात में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इज्जत का मसला, कुछ ऐसा करिए कि इज्जत भी बच जाए। वो कहते हैं कि मैं दुआ करके सुबह उठा और गाय से दूध निकाला, 7 आदमियों को दूध भी दिया और दूध बच भी गया। 7 आदमियों को दूध दिया और दूध बच भी गया। वो शख्स आज भी जिंदा सलामीर में मौजूद है। ऐसा नहीं कि 1400 सदी पहले का वाकया, हज़रत उमर के जमाने का वाकया सुनाओ कि एक लड़की जो है वो दूध निकाल रही थी और दूध निकालने के बाद उसकी माँ ने कहा कि बिटिया दूध में पानी मिला दे। बिटिया ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन का ऑर्डर है, ऐलान है, मिलावट हराम है, मिलावट जायज नहीं है, मिला नहीं सकता कोई। माँ ने कहा कौन सा खलीफा यहाँ बैठा हुआ है, कौन सा उमर तुम्हें देख रहा है? और उमर दिन में बादशाह के काम अंजाम देते थे और रात में गलियों कूचों छप्पों का चक्कर लगाते थे कि मेरी रियाया में से कोई शख्स ऐसा तो नहीं जो किसी तकलीफ में मुब्तला हो, कोई बेवा ऐसी तो नहीं जो करा रही हुई, कोई यतीम ऐसा तो नहीं जो भूखा पड़ा हो, कोई परेशान हाल तो नहीं, कोई मरीज तो नहीं, कोई बेपाम वाला शख्स ऐसा तो नहीं जो भूख की वजह से तरस रहा हो, कोई खिलाने वाला नहीं। तो हज़रत उमर गलियों कूचों में चक्कर लगाते थे, रात में पहरा देते थे कि कोई मेरी रियाया में से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। हमारी तरह ठंडी नींद नहीं सोती। तो उस घर के करीब हज़रत उमर सुन रहे थे, सारा माजरा सुन रहे। बिटिया कह रही कि हराम है और माँ कह रही कि मिलाओ भी देख नहीं रहा। तो उस बिटिया ने कहा कि माँ
مسلمانوں کا خلیفہ اگر سے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے خدا دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں ملا سکتا۔ صبح جب رات میں واپس ہوئے، صبح خلیفۃ المسلمین نے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام اس بچے سے بھیج دیا۔ اور ہمارے یہاں نکاح کے پیغام کے لیے کون سی لڑکی چنی جاتی ہے؟ جو سب سے خوبصورت، جو سب سے زیادہ دولت آئے تو دولت چنی جاتی ہے، سب سے پہلے دولت، اور سب سے آخر میں دین، جبکہ فلسفہ بذاتی دین کا اعلان پہلے ہے کہ دین کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے۔ اب دولت لے کے کیا کریں گے؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ دنیا کی دولت تو ضرور مل جائے گی، لیکن آخرت میں آپ کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں آپ کو وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، 0 آئے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا بتایا کہ میں نے 7 لیٹر دودھ بھی دے دیا اور دودھ بچ بھی گیا۔ تو نیتوں کا بھی دخل ہوگا، آدمی کے جب تقویٰ ہوگا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے دودھ میں پانی ملا کر کے 7 لیٹر بنا دیا، لیکن اللہ نے اس گائے کے تھن سے دودھ کی برکت کھینچ لیتا ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ 5 کلو دال ہے، اس میں پانی ڈال لے تو 5.5 کلو ہو جائے گا، پانی 70 ہو کر کے تو ٹھیک ہے 5.5 کلو ہو گئی، آپ کو 5.5 کلو دال کا پیسہ بھی مل گیا، لیکن آپ کا بچہ بیمار ہو جائے بخار میں، جو آپ دوا لیں گے اس سے کہیں زیادہ پیسہ آپ کو چلا جائے۔ آپ نے چاول فروخت کیا اور آپ نے بات یہ کی تھی کہ میں کھڑا چاول دوں گا، ٹوٹا نہیں ہوگا بالکل، اور آپ نے اس میں ٹوٹا چاول بھی ملا دیا۔ مثال کے طور پر 200 روپے آپ کو نفع مل گیا، وہ نفع نہیں، وہ نقصان ہے۔ ایک تو آپ تقویٰ سے بھی گئے، آپ کے دل میں بیماری ہے، آپ نے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے سامنے والے کو دھوکہ دیا، تو دھوکہ تو ضرور کھائیں۔ جب آپ دھوکہ دیں گے تو آپ دھوکہ ضرور کھائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، چادروں میں چھپے ہوں، رضائیوں میں اوڑے ہوں، گلیوں میں ہوں، چھپے میں ہوں، گھر میں ہوں، کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو ہمیں ضرور دیکھتا ہے۔ اس لیے جب ہمارا یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو موبائل میں آنے والی گندی تصویروں سے بھی ہم پرہیز کریں۔ جو ہم گلیوں اور کوچوں میں چلتے ہیں، جو کنکھیاں مار کر کے اور غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، ان کی کھڑکیوں میں جھانکتے ہیں، ان کے دروازوں میں چکر کاٹتے ہیں، گلیوں اور کوچوں کا چکر کاٹتے ہیں، بازار میں خصوصاً اسی لیے جاتے ہیں کہ دو شیزاؤں سے اپنی آنکھوں کو سیکیں گے، اس سے اپنے آپ کو لذت حاصل کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کچھ بولے یا نہ بولے، کوئی آپ سے ڈر بھی رہا ہو، آپ اتنے مضبوط ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں آپ کی طاقت نہیں چلے گی، اللہ کے ہمارے اور آپ کی طاقت نہیں چلے گی۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے طاقتور، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والے آج زمین کے نیچے، بڑی بڑی دولتوں کے مالک، کھچروں پر جن کے خزانے کی کنجیاں لگتی تھی، آج وہ زمینوں کے نیچے دبے ہوئے۔ آج کوئی زمین پہ باقی ہے؟ 100 سال کے بعد یہاں بھی اس میں سے بھی کوئی باقی نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا، تو تزکیہ بہت ضروری ہے۔ عبادات اگر ہم عابد ہو جائیں، ہم عارف ہو جائیں، اور ہم بہت سارا علم حاصل کر لیں، عالم بھی ہو جائیں، لیکن اگر عشق نہ پیدا ہو، اگر ہمارے اندر احسان نہ پیدا ہو، اگر ہم تصوف کی راہ میں اختیار کریں، تو ہم خواب اور خسران میں ہوں، گھاٹے میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصوف کیا ہے؟ ہماری عبادت کی درستگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم نے علم تو سیکھ لیا، علم ہمارے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر تعلی پیدا کرتا ہے۔ اس تعلی کو اپنے مرکز میں رکھنے کے لیے، ترازو میں رکھنے کے لیے ہمیں تصوف کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم جو صدقات دیتے ہیں، اس صدقات کو کس درجے میں رکھنا ہے؟ جب ہم تصوف حاصل کریں گے، احسان حاصل کریں گے، تب ہماری یہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں یہ علم حاصل ہوگا کہ ہمارے صدقات کس ترازو میں رکھنا ہے۔
ناپنے اور پلٹنے کا ایک طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے. جیسے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب صدقہ کیا جائے تو چھپا کر کے دینا چاہیے. صدقہ جب دیا جائے تو چھپا کر کے دینا چاہیے. لیکن آج آپ ایک صدقہ ایسا صدقہ نہیں، ایک کام ایسا ہے جو صدقہ نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن دکھلا کے کرنا. جیسے اس میں سے کتنے تقریباً سبھی لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بہنوں کے حقوق دیے. 4 بسا کھیت ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں میں بہنوں کا تذکرہ تک نہیں آتا. بہنوں کا تذکرہ تک نہیں آتا. اگر کسی بہن نے یہ کہہ دیا بھائی مورا حصہ، بھائی مورا، بھیا مورا حصہ، اچھا حصہ مانگ لے لو، زندگی بھر اس چوکھٹ پر قدم مت رکھنا. اللہ اکبر. وہ اس ڈر سے اپنا حق نہیں مانتی کہ جس در سے میرا باپ نکلتا تھا، جس در پر، جس چوکھٹ پر میری ماں نے ساری زندگی گزار دی، اس چوکھٹ سے رشتہ نہ توڑنے کے لیے، اس چوکھٹ سے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بہنیں اپنے حصے کی طلبگار نہیں ہوتی، اپنا حصہ نہیں مانگتی. تو بہنوں کو حصہ دیجئے، دکھلا کے دیجئے، بتا کے دیجئے، مجمع میں اعلان کر کے دیجئے کہ ہماری 3 بہنیں تھیں، ہم نے سب کا حصہ دیا، تاکہ لوگوں میں یہ چرچا ہو، لوگ جانیں کہ بہنوں کا بھی کچھ حصہ ہوتا. ہم نے تو بہنوں کے حق لے لیے، بہنوں کا حصے میں ہم رہے، کھایا پیا. کتنے دن؟ 60 سے 70 سال. اعمار امتی بین 60 و 70، 60 سے 70 سال زندگی ہوتی ہے. 15 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال بچپن میں گزر جاتی ہے، اور 15 سال بڑھاپے میں کہیں کمر سے چرچر کی آواز آ رہی، کہیں کوئی گھٹنا پکڑ کے اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی دیوار پکڑ کے چل رہا ہے، کوئی لاٹھی اور ڈنڈے کے سہارے چل رہا ہے. 15 سال 10 سال تو اسی میں گزر جاتی ہے، میرا جلا کے جو بچا ہوئی ہے. اسی تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے. اب بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کتنی بڑی پراپرٹی ہے، بتا دیجیے. کوئی بتا سکتا ہے؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء اپنی جاگیر میں دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، اشرفیہ اور سونے اور جواہرات چھوڑ کے نہیں جاتے، بلڈنگیں اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، گاڑیاں چھوڑ کے نہیں جاتے، زمین چھوڑ کے نہیں جاتے. انبیاء اپنے پیچھے تعلیم چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کا بیان چھوڑ کر کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اخلاقیات چھوڑ کر کے جاتے ہیں. آپ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ بہت سارا مال چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مال اگر مقصود ہوگا تو سب سے زیادہ مال کے حقدار کون ہوتے؟ انبیاء. انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد علماء ہوتے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں علماء فقیر ہوتے ہیں، علماء فقیر ہوتے ہیں. ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ عائشہ نے دعا کیا تھا اللہ علماء کو غنیمت بنانا، اللہ علماء کو غنیمت بنانا. اس لیے کہ جب یہ مال میں لگ جائیں گے تو دین پیچھے رہ جائے گا. اور ہماری دین کی حفاظت کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ علماء کی جماعت. آج جو ہم علماء کے اوپر زبانیں کس رہے ہیں. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ بھائی جتنا دھوکہ ہم کو حافظ صاحب سے ملا دنیا میں کسی سے نہیں ملا. تو ہم نے ان کو جواب دیا بھائی جنازہ کسی کافر سے ہی پڑھوانا، کسی حافظ سے جنازہ مت پڑھوانا، ورنہ دعا جنازے کی دعا نہیں پڑھے گا، دھوکہ وہاں بھی دے گا. تو خاموش ہو گئے. بھائی کہنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے آدمی کو ہم گالی دے سکتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے پیچھے ساری زندگی اس کے حسن میں گزار سکتے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تو کوئی بھی کر سکتا. ہاں کمال یہ ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے برداشت، ہمیں کوئی ہم سے کوئی حسد کرتا ہے ہم اس کے لیے دعائیں کریں. اکابر کی کتابوں میں دیکھیے واقعات لکھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا. آپ کہیں گے واہ، غیبت اور ماں کی، ایک ایسا شخص ہے ماں کی غیبت کرے گا. اب آگے یہ سنیے ماں کی غیبت کا انہوں نے حکم کیوں لگایا، فیصلہ کیوں کیا کہ غیبت کرتا تو ماں کی غیبت کرتا. اس لیے کہ غیبت
غیبت کرنے سے ہمارے نام عمل سے نیکیاں نکل کر کے اس شخص کے کھاتے میں جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اس کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہی ہے کہ میری نیکیاں میری ماں کے کھاتے میں جائیں. ہمارے اکابر کے یہاں بہت سارے سوالات لکھے ہیں کہ ان کی جب کوئی غیبت کرتا تھا اور کوئی کہتا تھا حضرت فلاں صاحب تو آپ کو یہ کہہ رہے تھے، چنی اور چنا کہہ رہے تھے، تو حضرت کہتے تھے وہ عطر کی شیشی رکھی ہوئی ہے، لے جاؤ ان صاحب کو ہدیہ کر دیا. حضرت آپ کی غیبت بھی کر رہا ہے، آپ تو دشمنی بھی کر رہا ہے، آپ اس کو گفٹ اور ہدیہ دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی زیادہ حقدار ہے، اس سے بڑے ہدیے کا حقدار ہے، اس سے بڑے گفٹ کا وہ حقدار ہے. میں تو چھوٹا ہدیہ دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر نیکی کیے وہ نیکیاں کر کر کے، صدقات کر کرتے، نماز پڑھ پڑھ کے اپنی نیکیاں میرے نام عمل میں داخل کر رہا ہے. تو بھائی ایک شیشی خوشبو ہی اس کو عنایت کریں. تو ہمیں جب ہم تصور یہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تب ہماری لائن درست ہو جائے گی، راستہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر ہم اس دیش میں آ گئے کہ بھائی وہ میری غیبت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دوں گا. میرے ہی کھیت کے راستے سے اس کا پانی جاتا ہے، نہیں جانے دوں گا. تو یہ کوئی کمال کی بات ہے. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف دی، اور جو رسول اللہ کی سنت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس بات کو ٹھان لے، اس کو ٹھیس بھی پہنچائی جائے گی، اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیف دی جائے گی. جس کو شریعت و سنت پر چلنا ہو، رسول اللہ کی سنت سے قریب ہونا ہو، وہ اپنے سینے کو پہاڑ بنائے، پتھر بنائے، اس کے اندر سننے کا، ماننے کا جذبہ پیدا ہو، اور سن کر کے مسکرا کے چلے جانے کی اس کے اندر امنگ پیدا ہو پہلے، تب اس کے قریب جائے. اگر اس کے قریب چلا گیا تو ان ساری چیزوں کو ہاتھ میں لے کر کے چلے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے گالیاں دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ صحیح سمجھ دے، اللہ دین کی سمجھ دے. ہم نے دعائیں دیتا ہے، ہم نے دعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے اکابر کے ہاں بھی یہ دستور رہا ہے، جو انہیں کوئی تکلیف دیتا، جو انہیں کوئی گالیاں دیتا تو انہیں دعائیں دیتے. ایک عالم کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی جماعت ہے، صرف دسترخوان پر مرغ کی ٹانگیں رہتی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مولانا صاحب تھے، یہ ایک لطیفہ ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کھاتے بہت ہیں. شروع میں بڑے پریشان ہم رہتے ہیں، جب بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے تو بڑا ہمیں ٹینشن اور فکر سوار رہتی ہے. یار یہ مکتب میں پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، لاکھوں سیلری اس کی آتی ہے، اور کہیں ماسٹر بن جاتا تو اس کی سیلری آتی. مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کیا کرے گا 2,500-3 ہزار میں. اور اس کے بعد جب پڑھ کر کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو پھر بھی ہمارے پیٹ میں مروڑ اور درد پیدا ہو جاتا ہے. یار کتنا کھاتا ہے، کتنا اس کا دسترخوان سے. ایک واقعہ یہاں بھی یاد آیا کہ ایک بزرگ انہوں نے شادی نہیں کی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جنت میں جو میری بیوی ہوگی اس کا نام مجھے بتا دیجیے، اس کا پتہ بتا دیجیے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ فلاں عورت ہے، وہ پہاڑ میں جا کے دیکھو، اسی پہاڑ میں ملاقات ہوگی. ان کو شوق پیدا ہوا، چل کر کے وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ عورت انتہائی کالی کلوٹی، سیاہ فام، یہ جنت میں میری بیوی ہوگی. لا ابيض ولا اسود الا بتقوى اللہ. خوبصورتی تقوی نہیں ہے، اور سیاہی بددینی نہیں ہے، سیاہی تقوی کے خلاف نہیں ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ، تقوی دل میں ہوتا ہے، چہرے سے تقوی نہیں ہوتا. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیاہ فام تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے آگے آگے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تیرا ساتھی، تیرا خادم بلال ہے. تو اس صاحب جو ہے دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ایک عورت سیاہ فام کالی کلوٹی نماز پڑھ رہی ہے پرانے کپڑوں میں. یہ انتظار کرتے رہے، اور جب اس عورت سے سلام پھیرا لمبی رکعتوں کے بعد تو اس عورت نے نام لے لیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، یہاں کیسے تشریف لائے؟
ان صاحب نے کہا کہ نام تمہیں کس نے بتا دیا؟ نہ کبھی ملاقات، نہ کوئی خط و کتابت، نہ کوئی میسج، نہ رسالہ، نام کس نے بتایا؟ اس عورت نے کہا کہ جس نے پتہ بتایا اس نے آپ کا نام نہیں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کی بکریاں، اس عورت کی جو نوافل پڑھ رہی ہے اس کی بکریاں چر رہی ہیں، اس بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں۔ بھیڑیا جانتے ہیں؟ اس بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں۔ بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، بکریوں کو دیکھ کر کے دوڑا کے چیڑ کے پھاڑ کے اسے کھا جاتا ہے، لیکن ان کی بکریوں کی رکھوالی کون کر رہا ہے؟ پھاڑ کھانے والا بھیڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا کام کر رہی ہوں، اللہ میرا کام ہے۔ تو جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمارا کام کرے گا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 8 کی جماعت 8:30 عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے عادل بادشاہ، لیکن بادشاہ سے پہلے سیرت عمر ابن عبدالعزیز میں لکھا ہے ان کے چلنے کا ایک الگ انداز ہوتا، خوبصورت زلفیں، اور ان کے کپڑے جو جسم پر ہوتے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے۔ ان کے چلنے کے انداز پر لڑکیاں لچک جاتی تھی، لیکن جب تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، خدا کی قسم بادشاہت کے پانے کے بعد تاریخ گواہ ہے کبھی سکون سے نہیں سوئی۔ اپنی اولادوں کے لیے بادشاہت کے خزانے سے ایک نیا پیسہ جمع نہیں، ایک دینار اور درہم بھی جمع نہیں، اور جس دن بادشاہت کا تمغہ ہی نہیں ملا، لوگوں نے جو تاریخ گواہ ہے کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے گوشت گلنے لگے، اور انہی کے واقعات میں یہ لکھا ہے۔ لوگ جب ان کی تعریف کر رہے تھے وہ فرمائے کہ قبرستان میں رکھنے کے بعد مجھے دیکھنا، اگر میرا چہرہ دائیں طرف ہوگا تو فیصلہ کرنا کہ میں جنتی ہوں، اگر میرا چہرہ بائیں طرف گھوم گیا تو تم سمجھ جانا کہ میں دوسری جگہ سے۔ انہی کا واقعہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بادشاہت کا واقعہ لکھا ہے تو ان کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے، ایک ہی برتن سے بکری اور بھیڑیے پانی پیتے تھے۔ جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اس کی رعایا میں عدل اور انصاف پھلتا اور پھولتا ہے، جنم لیتا ہے۔ جب ہم عادل ہوں گے تو ہماری اولادیں، ہماری رعایا، ہمارے بال بچے، ہماری ماتاتی میں کام کرنے والے لوگ عدل انصاف کے پیکر ہوں گے۔ جب ہم ہی عادل نہ ہو تو ہمارے گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا۔ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ جب متقی ہوگا تو اس کی رعایا بھی تقوی والی ہوگی، اور جب وہ تقوی والا نہیں ہوگا تو اس کی رعایا بھی، اس کی آل اولاد بھی تقوی کی زندگی نہیں گزارے۔ الولد سر لابی، رازدار ہوتا ہے۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہمارے اکابر کیا خانقاہیں بنائی گئی، جس طریقے سے مسجد بنائی گئی نماز پڑھنے کے لیے، خانقاہ بنائی گئی اسی نماز کو درست طریقے پر لانے کے لیے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا، ہم نے عبادت کیا تو کس طریقے سے کرنا ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، اس عبادت میں کسی انسان کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے، جو صدقات دیتے ہیں اللہ کے لیے دینا ہے، چھپا کر کے دینا ہے، ظاہر کر کے نہیں دینا ہے۔ دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس خیال کو نکالیے اور پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اے اللہ خالص اپنے لیے، اسی کو حدیث میں محتسباً کہا گیا، خلوص نیت بھی ہو، بھروسہ بھی ہو اللہ پر کہ اللہ کیا ملے گا، تب ہمیں اللہ اس پر اجر دیں گے۔ تو آج بھی وہ دستور چلا آ رہا ہے، اور یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرق ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان، ان ساری چیزوں
سے جو گناہ ہے ان سے توبہ کرنا ہے، اور جو نیکیاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو کرنے کا عزم کرنا ہے، اسی کا نام بیعت ہے۔ کسی اللہ والے کے، کسی سچے بندے کے ہاتھ پر، کسی نیک بندے کے ہاتھ پر جو عامل بھی ہو شریعت کا، سنت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو، اس کی زندگی کے طرز پر ہم ڈھلنا چاہیں تو اس کے ہاتھ پر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہم یہ توبہ کریں، اے اللہ شرک نہیں کریں گے، اے اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کبھی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے دال ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور اے اللہ ہم آج عزم کرتے ہیں آپ کے وہ تمام احکام جس کا آپ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے، اسی کا نام بیعت ہے۔ اچھا، اگر آدمی کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کسی چیز کا عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے تکمیل کا اس کے اندر شوق ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب ایک کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر عہد و پیمان کر دے جو خود ہی عہد و پیمان کو توڑتا ہے تو اس کے عہد و پیمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو عہد و پیمان کو توڑتا نہ ہو، جو وعدے کا پکا ہو، وعدے میں وفا کرنے والا ہو، اس آدمی کے ہاتھ دے کر ہم وعدہ کریں گے تو وعدہ پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عہد و پیمان کریں کہ اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، جو آپ حکم دیتے اس کو کریں۔ کسی شاعر نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، سلاطین کے خزانوں میں آپ یہ گوہر، یہ خزانہ جا کر کے ڈھونڈیں، نہیں مل سکتا۔ یہ خزانہ ایک گدڑی والے کے سینے میں ملے گا، ایک پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے شخص کے پاس ملے گا، یہ خزانہ خانقاہوں میں ملے گا، یہ خزانہ علماء کے پاس ملے گا، یہ خزانہ صوفیہ کے پاس ملے گا، جن پھٹے کپڑوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جن پھٹے کپڑے والوں سے، جن بوریے پر بیٹھنے والوں سے، جن مدرسے پر مسجد حدیث پر بیٹھ کر کے رسول اللہ کی حدیث سنانے والے کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اسے کیا یہ گوہر ملے گا، اسے کیا یہ خزانہ ملے گا، اسی کے یہاں یہ خزینہ ملے گا، اسی کے یہاں یہ جوہر ملے گا۔ تو جوہر کو پانے کے لیے توڑنا پڑنا، اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ اگر تن کر کے ہم بادشاہ کے سامنے جائیں گے تو بادشاہ پٹوا دے گا، پٹوا کے بھگوا دے گا۔ بادشاہ کے سامنے تن کے آتے ہو تو اس چیز کو لینے کے لیے جھک کر کے جانا پڑے گا اور خلوص نیت کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے بعد اس لیے جاتے کہ ہم ان کے خلیفہ بن جائیں، ہمیں ان کی کرسی مل جائے، ہمیں ان کی پگڑی مل جائے، ہمیں ان کی دستار مل جائے، پوری زندگی کہتے ہیں نا کہ آدمی جیسی نیت کرتا ہے اسی پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ جب خلوص نیت تھی اور اللہ کو پانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو اللہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی سنت ملے گی، سیرت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن جب اس کو پانے کے لیے نہیں جائیں گے، جو نیت لے کے جائیں گے وہی آپ کو ملے گی۔ بڑائی تکبر جو ہمارے دل میں ہے وہی لے کر کے واپس لوٹیں گے۔ جس طریقے سے پہلے دن ہم گئے تھے ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر اسلام لانے، ہمارے استاد نے بتایا کہ شارٹ کٹ راستے سے تصوف کا راستہ طے کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ براہ راست مشکات نبوت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری صوفیہ کی جماعت انہی کی ایک کڑی ہے، یہ سلسلہ اسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کون سی خانقاہ بنائی، وہ کس کے خلیفہ ہیں، ان کے کتنے مرید ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو قرض دیا، جب وقت پورا ہو گیا قرض لینے گئے تو اس کی منڈئی کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، سائے میں دھوپ میں کھڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جو میں قرض دیا ہوں اس کا نفع لینے کی نیت میرے دل میں نہ ہے کہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں سے گناہ خنزیر کی شکل میں، کتے کی شکل میں گناہ جھڑتے تھے۔ میں اسے دیکھتا تھا، میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ چیز مجھ سے چھپا دیجیے۔ اللہ نے مجھ سے وہ چیز چھپا دی۔ امام ابو حنیفہ تصوف کے اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ کا تصوف کا سلسلہ بھی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود کی بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ، قادریہ، مجددیہ، نقشبندیہ، ہمارے اکابر چاروں سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، چاروں سلسلے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی تک ہی کیوں جاتا ہے؟ حضرت علی تک نہیں جاتا ہے، یہ چاروں صحابہ تک جاتا ہے، خلفائے راشدین تک، اور ہر صحابہ سے جو سلسلہ چلتا ہے وہاں تک جا کر کے ملتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی چال ہے اس میں کہ علی کا نام آتا ہے۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ کے بھائی کون تھے؟ ہارون، جیسے موسیٰ اور ہارون ہے ایسے ہی میں اور علی ہے، ایسے میں اور علی ہے۔ علی کا بھی رتبہ بڑا اونچا ہے، علی علم کا دروازہ ہے، تو اگر علی کا نام آتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ وہ بھی ایک اونچے درجے کے صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے سلسلہ حضرت علی، حضرت عمر، اور پھر حضرت ابو، پھر عثمان، پھر عمر، پھر ابو بکر صدیق، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارے والد صاحب حضرت محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو شیخ تھے وہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سلسلہ خواجہ عبدالباری، خواجہ عبدالہادی، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہوا چلتے چلتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے تو کئی لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو انہوں نے ماں سے کہا کہ ماں اتنے لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ میں جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی باوضو دودھ پلاتی تھی۔ مومن کو باوضو رہنا چاہیے، مومن کی موت جب آئے تو باوضو ہو، اور مائیں بھی سن رہی ہوں تو بچے کو جب دودھ پلائیں تو باوضو ہو، بچے کو جب کھانا کھلائے تو باوضو ہو، اور جب گھر کا کام کاج کرے تو باوضو ہو، جب روٹیاں بنائے تو ذکر و اذکار کا تذکرہ ہو۔ مائیں جو بہنیں ہماری جو مجلس میں بیٹھتی ہے تو ان کا یہ تصور ہوتا ہے فلانیہ تو ایسی ہے، اس کی پتوہیہ تو ایسی ہے، اس کی بہو تو ایسی ہے، اس کا بیاہ ہو گیا، سسرال میں اس کو بڑی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اچھا وہ فلانی تو ایسی ہے۔ بس انہیں غیبتوں میں دن گزر جاتا ہے، رات شام ہوئی، سورج ڈھل گیا، صبح ہوئی، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، اسی میں زندگیاں گزر رہی ہیں، بسر رہی ہیں۔ مائیں اور بہنیں ہماری صحابیات اتنی زیادہ ہیں، ان کے واقعات اتنے ہیں، ہماری امت کی مائیں اتنی ہیں کہ ان کے واقعات اتنے ہیں، اگر پوری زندگی ان کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا جائے، ان کی اخلاقیات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے، ان کی زندگی کے ایک ایک حصے میں اگر تذکرہ کیا جائے تو زندگی گزر بسر ہو جائے گی، اور واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ سیرت عائشہ سنائیے، سیرت فاطمہ سنائیے، حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو تقویٰ کی زندگی گزارنی چاہیے، اور تقویٰ کی زندگی گزارنے کے لیے کسی تقویٰ والے کا ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں حضرت گنگوئی نہیں رہے، حضرت تھانوی نہیں رہے، شاہ عبد الغنی پھولپوری نہیں رہے، اور اسی طریقے سے شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، اب تو بزرگان دین نہیں رہے۔ کونوا مع الصادقین یہ بتاتا ہے شیخ زکریا جیسا شخص قیامت تک باقی رہے گا، امام غزالی جیسا شخص قیامت تک باقی رہے گا، رومی جیسا شخص قیامت تک باقی رہے گا، خواجہ بختیار کاکی جیسا شخص قیامت تک باقی رہے گا۔ نگاہ چاہیے ان کو پہچاننے کے لیے۔ جو آدمی نابینا ہو وہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہوگی،
آنکھوں سے تو ہم ایک انسان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان انسان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں بصیرت چاہیے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہوں گے، عہد و پیمان کریں گے اور اپنی زندگی سلیقے سے گزاریں گے، جس طریقے سے اونٹ جب وہ بندھن میں نہیں ہوتا ہے نا، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا، بکری جب بندھن میں نہیں ہوتی اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہم بندھن میں نہیں ہوتا اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ آپ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے دیکھیے، گناہوں کا جب خیال پیدا ہوگا ایسا لگے گا کہ کوئی ذات جو پیچھے سے کھینچ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایمان کی جو حرارت، اس کی گرمی ہے نا، دل میں کھٹکتی رہتی ہے، یار بھائی ایسا مت کر، یہ گناہ ہے، مت کرو، یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہو، یہ خیال آتا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کو ایمان کی حرارت کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر ایمان نہ ہو، وہ کر گزرے، اس کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ غلط چیز ہے۔ ایمان کی حرارت اور اللہ کی یہ نعمت ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر گناہ کا تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے تو ایک طاقت روکتی ہے، ایک ذات روکتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک نعمت ہے، جب نعمت کی قدر کریں گے تو ہم شکر گزار میں سے ہوں گے، اور اللہ شکر گزار بندوں کی قدر کرتا ہے۔ اور جب ہم نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قد افلح من تزکا، تزکیہ کی راہ جب اختیار کریں گے، تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے، تصور احسان و سلوک کی راہ اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر کے، صحیح لے کر کے اللہ کے دربار تک پہنچ جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا تو دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری نماز، سارے صدقات بیکار ہو گئے۔ اس لیے اس ایمان کی سلامتی کے لیے بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے۔ بات لمبی ہو رہی، ایک واقعہ سنیے اسی کے موضوع پر کہ ایک بزرگ تھے، ایک عالم تھے، بزرگ عالم تھے، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے زندگی گزارنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایمان کے خاتمے کے لیے بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کا وہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو گئے، اور جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، پوچھا کہ بتاؤ تم اتنے بڑے عالم ہو، اللہ ایک ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ ایک دلیل دیا کہ اللہ ایک ہے، دوسری دلیل دیا، تیسری دیا، 99 دلیلیں انہوں نے دے دی اللہ کے ایک ہونے، اللہ کی وحدانیت کی۔ اس کے بعد شیطان تو بہت بڑا عالم ہے نا، فرشتوں کو درس دے رہا، 100واں سوال بھی کھڑا کر دیا اس نے کہ نہیں آپ یہ دلیل سے دلیل کو توڑ دیا کہ 100واں سوال یہ بتاؤ اللہ کیسے ہے۔ ان بزرگ کے دل میں کشف ہوا، اب کشف بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اس کا بھی، تو کشف ہوا کہ بھائی میرا ایک مرید جو جس نے میرے ہاتھ پر عہد و پیمان کیا تھا وہ اتنا پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لوٹے میں پانی لائیے، لوٹے میں پانی لایا گیا اور وضو کیا، انہوں نے لوٹے کو پٹخ دیا اور یہی سے کہا کہ کہہ دو بلا دلیل کہ اللہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بغیر دلیل کے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، روح پرواز کا۔ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی رسول اللہ کا علم اس جماعت کے پاس بھی آیا، وہی نور سینہ بسینہ چل کر کے یہاں تک پہنچا، اور قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی، حتی یاتی امر اللہ، حتی کی قیامت آ جائے۔ یہ علم سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اس لیے اس علم کی قدردانی کرنی چاہیے، اس علم کی اہمیت حاصل کر کے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم اس علم کو حاصل کریں گے تو عبادات میں لطف پیدا ہوگا، مزہ پیدا ہوگا، اور اگر عبادات میں لطف نہ ہو تو عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک تصوف کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے، جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں کوئی مزہ نہیں آتا تو اس نامزگی حالت میں ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے مرتبے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس میں پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا ظرف بھر گیا، میرا ظرف بھر گیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی معرفت سے میرا قلب بھرا نہیں۔ ایک نبی کہتا میرا قلب نہیں بھرا، اور ایک امتی کہتا قلب بھر گیا، یہ
کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگوں نے کہا رسول اللہ کا ظرف بڑا ہے اس لیے وہ بھرا نہیں، اور ایک امتی کا ظرف چھوٹا تھا وہ بھر گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے قلب کو اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے، رسول اللہ کی سنتوں کی چاہت سے، ان کے عشق سے اپنے قلب کو بھریے، اللہ کی محبت حاصل کیجئے، شریعت کا راستہ چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔